بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں، ایک حافظ قرآن لڑکی کا۔ جب اس کی شادی ایک شرابی شوہر سے ہوئی تو اس ظالم شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایسی کون سی بھیانک سزا دی جسے دیکھ کر ہر کسی کا بدن کانپتا رہ گیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے، تبھی پوری کہانی سمجھ پائیں گے۔ ایک گاؤں تھا، اس میں رہنے والا ہر انسان مسلمان تھا۔ اس گاؤں کا ایک سردار تھا جو کہ بہت ہی شریف اور نیک انسان تھا، غریب لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی زیادہ بد اخلاق تھی، غریبوں سے نفرت کیا کرتی تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہت ضدی اور آوارہ تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب دودھ بیچنے والا تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ہی ان کو کسی نے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ گاؤں کے دیہاتی لوگ تھے، اس لیے بچپن میں ہی یہ کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے اب اس باپ کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی عائشہ قرآن پاک پڑھے اور اس کو حفظ کرے۔ وہ اپنی بیٹی کو قاریہ یعنی بچے کو قرآن پاک پڑھانے والی عورت کے پاس چھوڑ کر آیا، اور یوں اس کی بیٹی عائشہ قرآن پاک کو پڑھنے لگی۔ عائشہ 13 سال کی تھی جب اس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ جس روز قاریہ نے اس کو یہ خوشخبری سنائی تو عائشہ کے ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی بیٹی کے صدقے اتارنے لگے۔ بے شک عائشہ کے خاندان والے غریب تھے، مگر ایسے موقع پر پورے گاؤں کی دعوت کی گئی۔ جب عائشہ کا باپ اس کو عالمہ کے پاس چھوڑ کر آیا، تبھی سے اسے پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ جب میری بیٹی عائشہ قرآن پاک کو حفظ کر لے گی تو میں پورے گاؤں کی دعوت کروں گا۔ اگلے ہی روز عائشہ کے باپ نے پورے گاؤں کی دعوت کی اور سب لوگ اس کے گھر میں آئے، جس میں اس گاؤں کا سردار بھی موجود تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر گاؤں کے سردار نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا۔ عائشہ سردار کے پاس گئی اور اس نے اپنے پاس موجود خالی کرسی پر بٹھایا، اس کے سر پر بڑے محبت سے ہاتھ رکھا، اس کو دعائیں دینے لگا، پھر اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ تب کی بات تھی جب 1000 کا نوٹ 10,000 کے برابر تھا۔ عائشہ نے جیسے ہی وہ پیسے دیکھے، اس نے کہا کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے اس پر عمل بھی کر سکوں۔ سردار تو جیسے اس حافظ قرآن بچی کی بات سن کے دل ہی دل بہت خوش ہو رہا تھا۔ اتنی سی عمر میں اتنی اچھی اور پیاری باتیں کرتی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا اور اس کو کہنے لگا، میں نے یہ پیسے تمہیں انعام کے طور پر دیے ہیں، بیٹی تم جب بھی قرآن پڑھا کرو میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ پاک اس کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا، مگر وہ ناظرہ پڑھ لے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ حافظ قرآن لڑکی نے سردار کی بات سنی اور آمین کہا، اور عائشہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مگر نہ جانے اس سردار کو اس حافظ قرآن لڑکی میں ایسا کیا نظر آ رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس سردار کے پاس اس کا غلام تھا، اس نے پوچھا کہ سردار آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سردار نے مسکرا کے سر ہلایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں۔ سردار کی عادت تھی، وہ کسی کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھا نہیں کرتا تھا، مگر آج سردار تب تک انتظار کر رہا تھا جب تک سارا گاؤں اپنے گھر واپس نہ چلا گیا۔ یہاں تک کہ اس سردار نے اپنے غلام کو بھی اپنے گھر واپس بھیج دیا اور وہاں خود بیٹھا رہا۔ حافظ قرآن لڑکی کا غریب باپ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور پیار بھرے انداز میں کہنے لگا، سردار صاحب مجھ سے ناراض تو نہیں جو ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سردار نے عائشہ کے باپ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میری بات سنو۔ وہ آ کر زمین پر بچھی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ سردار نے فوراً اسے اٹھا کر اپنے سامنے کرسی کے اوپر بٹھایا اور کہا، تم اپنی حافظ قرآن بیٹی کو میری امانت سمجھ کر اس کی پرورش کرو۔ یہ سن کر غریب آدمی حیران اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ سردار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سردار نے کہا، میں چاہتا ہوں عائشہ جیسی حافظ قرآن بچی میرے سردار گھرانے کی بہو بنے، اس لیے تم آج سے عائشہ بیٹی کی پرورش میری امانت سمجھ کر ایسے ہی کرتے رہنا۔ یہ سن کر غریب باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیرت سے سردار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، میرے جیسے غریب انسان کی کیا اوقات کہ سردار خاندان کا سمدھی بنوں۔ وہ کافی دیر خاموشی سے سردار کو دیکھتا رہا۔ جب سردار نے اس کو خاموشی دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہی نہیں چاہتا۔ اسے سردار نے کہا کہ تمہارے پاس وقت ہے، تم سوچو۔ مگر حافظ قرآن لڑکی کا غریب باپ سردار کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی کہا کہ سردار صاحب آج سے میری بیٹی آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہے اس کو آ کر لے جا سکتے ہیں۔
جب اس غریب آدمی نے اپنی بیوی کو یہ بات سنائی تو عائشہ بھی یہ بات سن رہی تھی۔ یہ سن کر عائشہ رونے لگی اور جلدی سے باپ کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کیسے مجھے اپنے سے جدا کر سکتے ہیں۔ باپ نے اپنی معصوم سی بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا اور کہنے لگا، میری پیاری گڑیا، میں کون سا تجھے ابھی رخصت کر رہا ہوں، ابھی بہت سال پڑے ہیں، تم ان باتوں کو دل پر مت لو۔ یہ سن کر عائشہ کو سکون ہو گیا، ہر وقت اپنی زندگی سکون سے گزارنے لگی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ نیک تھی، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھی۔ اب تو محلے کے بچے بھی اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ وہاں سردار نے جب آ کر اپنی بیوی کو یہ بات سنائی تو سردار کی بیوی بڑے ہی غصے سے اس کو کہنے لگی، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ہم لوگ اتنے امیر ہیں اور کس طرح ایک غریب گھر کی بیٹی کو اپنی بہو بنا سکتے ہیں؟ کچھ تو اپنے سردار ہونے کا خیال کرو، ابھی تو وہ بچی ہے، کل بڑی ہو جائے گی، پتہ نہیں غریب گھرانے میں اس کی تربیت کیسی ہو۔ یہ سن کر سردار غصے سے کہنے لگا، میں اس بچی کو اور اس کے باپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، بہتر ہے تم اپنے بیٹے کی تربیت پر دھیان دو، ایسا نہ ہو کہیں تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ سردار نے یہ بات سن کر خاموشی اختیار کر لی اور اس کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ضدی اور ڈھیٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سردار اپنے بیٹے کو وہاں گاؤں کے مولوی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتا۔ وہ گھر سے تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے نکل جاتا، مگر پھر آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر کھیل کود میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دفعہ سردار مولوی کے پاس اپنے بیٹے کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے کے لیے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا ان کا بیٹا موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، میرا بیٹا پڑھنے کے لیے نہیں آیا؟ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو 10 دن ہو چکے ہیں، چھٹیاں لے کر گیا ہوا ہے۔ اس نے کہا، میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور میں گھر میں اکیلا ہوں، جس کی وجہ سے میری ماں مجھے اپنے پاس ہر وقت بٹھا کر دیکھنا چاہتی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں آج بچوں کو پڑھا کر آپ کے یہاں عیادت کے لیے جانے ہی والا تھا تاکہ عیادت کر سکوں۔ یہ سن کر سردار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور سوچنے لگا کہ ہارٹ اٹیک؟ کون سا ہارٹ اٹیک؟ کیسا ہارٹ اٹیک؟ اس نے مولوی کو تو کچھ نہ کہا، خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا اور گھر آ کر اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سردار کا بیٹا گھر آیا، اس نے پوچھا کہ آج کہاں تھے؟ اس نے کہا، ابا، مولوی صاحب نے آج بہت زیادہ سبق دیا تھا جس کو یاد کرنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ سردار نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جب سردار نے بیٹے کے چہرے پر اس طرح تھپڑ مارا، اس کی آواز اس کی بیوی تک پہنچی۔ وہ چیختی ہوئی کہنے لگی، میرے بیٹے کو کیوں مار رہے ہو؟ آخر اس نے ایسا کیا ہے؟ سردار نے چیخ کر کہا، اپنے بیٹے سے پوچھو کہ یہ مولوی صاحب کو کیا بول کر پڑھائی سے جان چھڑا رہا ہے۔ یہ مولوی صاحب کو کہہ کر آیا ہے میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ آخری دنوں میں مجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے بھی اس کو دھکا دیا، مگر باپ کے خوب ڈانٹنے پر سردار کا بیٹا رونے لگا، کہنے لگا، مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سارا دن ہم سے اپنے گھر کی صفائی کرواتے رہتے ہیں اور ہر وقت کام کرواتے ہیں، اس لیے میں کام سے بچنے کے لیے اس کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس کو گلے سے لگایا اور اپنے شوہر کو کہنے لگی، آپ اس گاؤں کے سردار ہیں، جا کر اس مولوی کو پوچھیں کہ وہ بچوں پر آخر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے کہ ڈر کے مارے میرا بچہ وہاں سے بھاگ آیا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کو لے کر اندر چلی گئی اور سردار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے سوچا تھا میرا بیٹا دین کی تعلیم حاصل کرے گا، مگر یہ تو شاید میرا نام ہی ڈبا رہا ہے۔ سردار نے کسی اور مولوی کا بندوبست کیا کہ شاید یہ میرے بیٹے کو پڑھا دے، مگر اس نے بھی پڑھانے سے انکار کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ آوارہ ہو گیا اور وہیں دوسری طرف عائشہ، جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، اور وہیں اس کا ہونے والا شوہر آوارہ شرابی بن چکا تھا۔ پھر دن گزرتے گئے۔ کافی عرصے کے بعد جب عائشہ 18 سال کی ہوئی تو سردار صاحب اس کے گھر گئے۔ وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے کچھ پیسے عائشہ کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ اپنے لیے کچھ کپڑے لے آنا۔ عائشہ کا باپ پیسے لینے سے انکار کرنے ہی والا تھا، کیونکہ اس نے ان 5 سالوں میں سردار کے بیٹے کے بارے میں بہت کچھ دیکھا ہوا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے وہ کیوں خاموش رہا اور سوچنے لگا، اگر سچ میں میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے سردار آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ اپنی نیک سیرت بیٹی کو اس شرابی بیٹے کے ساتھ بیاہ نہیں سکتے تھے۔ سردار نے جب گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ میں کچھ پیسے عائشہ کو دے کر آیا ہوں، یہ سن کر وہ چیخنے لگی کہ ابھی تک تم وہ بات بھولے نہیں ہو، وہ غریب گھر کی بیٹی ہے، نہ جانے ہماری بہو کیسے بنے گی۔ سردارنی کے بیٹے نے گزرتے ہوئے یہ بات سن لی۔ سردار کے بیٹے کو عائشہ سے بہت زیادہ نفرت تھی،
کیونکہ ہر وقت سردار اپنے بیٹے کو عائشہ کی ہی مثال دیا کرتا تھا۔ وہ تو یہاں تک سوچنے لگا کہ اگر یہ عائشہ میرے سامنے آ گئی تو میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ جب اس کو پتا چلا کہ بچپن سے ہی میرے باپ نے میرا رشتہ عائشہ کے ساتھ طے کر دیا تو اس کا خون کھولنے لگا، اور اس نے باہر جا کر اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی اور کہنے لگا، اس غریب کی لڑکی کی کیا اوقات کہ وہ مجھ جیسے رئیس زادے کے ساتھ رشتہ جوڑے، اور کہنے لگا میں اس کو اپنے قابل تو کیا کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ سردار کے شرابی اور آوارہ بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایسا منصوبہ بنایا کہ وہاں بیٹھی ہوئی عائشہ جو کہ قرآن پاک کو لے کر اس کی تلاوت کر رہی تھی، اس کی روح لرز گئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت تو کر رہی تھی مگر اس کا دل قرآن میں نہیں لگ رہا تھا، اس کے دل میں بڑے بڑے برے خیال آ رہے تھے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک ان کے گھر میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے ابا کی دکان میں آگ لگ چکی ہے، وہ دکان کے اندر بند ہے۔ جب عائشہ کی ماں نے یہ سنا تو وہ دوڑتی ہوئی دکان کی طرف چلی گئی، اس کے پیچھے اس کی بہن بھی چلی گئی۔ اب اکیلی عائشہ گھر میں تھی، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جانے لگی تو اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا تم یہیں رکو اور اپنے باپ کے لیے دعا کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ عائشہ گھر میں اکیلی تھی۔ اچانک گھر کی دیوار پھلانگ کر گاؤں کے آوارہ اور عیاش لڑکے اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی عائشہ نے قدموں کی آواز سنی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی روح لرز گئی۔ وہ لڑکے عائشہ کو دیکھ کر اونچا اونچا ہنس رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک لڑکے نے باہر کے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ عائشہ نہ باہر جا سکتی تھی نہ کہیں چھپ سکتی تھی۔ وہ بڑی ہمت کر کے ان لڑکوں کو کہنے لگی، کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ کچھ نہیں، ہم صرف تمہاری عزت کو تار تار کرنا چاہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکے عائشہ کے قریب ہوتے جا رہے تھے اور وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے پکار رہی تھی۔ اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی۔ عائشہ دروازے کی طرف بھاگی۔ اتنے میں دروازہ باہر سے کھل چکا تھا کیونکہ آنے والے کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، آگے سردار صاحب کھڑے تھے۔ وہ حیرانگی سے عائشہ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ان آوارہ لڑکوں کو دیکھ کر ان کی روح لرز گئی۔ عائشہ بھاگ کر روتے ہوئے سردار کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی ان آوارہ لڑکوں نے سردار کو دیکھا تو وہ ڈر گئے اور بھاگنے لگے۔ سردار نے ان میں سے کسی ایک لڑکے کی شکل دیکھ لی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ ایک لڑکی گھر میں اکیلی تھی۔ آوارہ لڑکے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ ہائے ہائے، اس لڑکی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ ہو گئی ہو۔ اس کے باپ کی دکان پر نہ کوئی آگ لگی تھی نہ کوئی مصیبت آئی تھی، یہ سب صرف ایک سازش تھی۔ جب سردارنی تک یہ بات پہنچی تو وہ بھی سردار کو بھڑکانے لگی کہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اور پاس بیٹھا سردار کا بیٹا بھی بھڑک اٹھا کہ میں ایسی بدکار لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ سردار نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا کہ آخر میرے بیٹے کو اس بات کا کیسے پتہ چلا۔ وہ بڑی حیرانی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، مگر سردار کے بیٹے نے اپنی آنکھیں پھیر لی، باپ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ اگلے ہی روز سردار نے ان آوارہ لڑکوں کو بلایا اور ان کو اتنا مارا کہ وہ سب آوارہ لڑکے سچ بولنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کے کہنے پر ہی ہم یہ سب کیا ہے تاکہ اس لڑکی کو آپ کی نظروں سے گرا سکے اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جب سردار نے یہ سنا تو کہنے لگا، مجھے اس بچی پر اپنی اولاد سے بھی زیادہ یقین ہے، وہ اپنے کردار کو کبھی بھی میلا نہیں کر سکتی۔ سردار نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ وہی لڑکی ہے جو اس گھر کی بہو بنے گی، اور وہی لڑکی تجھے سدھار سکتی ہے۔ اگر تو نے انکار کیا تو میں تجھے ایک بھی جائیداد نہیں دوں گا۔ یہ سن کر مجبوراً سردار کے بیٹے کو ماننا پڑا اور سردار عائشہ کا رشتہ لینے کے لیے چلا گیا۔ عائشہ کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان تھے، نہ وہ انکار کر سکتے تھے نہ قبول کر سکتے تھے، اور عائشہ کی حالت بہت ہی بری تھی۔ اس کو بہت زیادہ بخار تھا۔ وہ اتنا بڑا الزام اپنے اوپر کیسے برداشت کر پا رہی تھی؟ سردار کا ماننا تھا کہ نیک سیرت بیوی ہی میرے بیٹے کو سدھار سکتی ہے۔ جیسے ہی نیک بیوی گھر آئے گی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے بیٹے کی بری عادتیں ہٹا کر اس کو نیک بنا دے گی۔ عائشہ تو پہلے ہی سردار کے بیٹے سے شادی کرنے سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی، مگر اس کے ماں باپ سردار کو انکار نہ کر سکے اور عائشہ کا نکاح سردار کے شرابی بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔ عائشہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور وہ سردار کا بیٹا دل ہی دل میں بدلے کی آگ لیے عائشہ کو رخصت کر کے گھر لے آیا۔ ابھی تک اس کا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ تھکی ہوئی ایسے ہی بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر لی۔ اچانک زور سے دروازہ کھلا۔ سردار کا شرابی بیٹا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کو دیکھ کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास आकर बैठा, उसके मुंह से शदीद किस्म की बदबू आ रही थी। वो एक ही झटके से उससे दूर हो गई। सरदार का बेटा उसको गालियां देने लगा और फिर कई थप्पड़ उसके मुंह पर मारना शुरू कर दिए। वो रो रही थी, न जाने उसे कौन सी गुनाह की सजा मिल रही थी। जब उसका शराबी शौहर उसको मार मार कर थक गया तो वो वहीं अपने बिस्तर पर मुंह के बल गिर पड़ा और सो गया। और वहाँ आयशा खौफ के मारे कांप रही थी। उसे अपने अल्लाह से मदद मांगने के सिवा कुछ भी याद नहीं रहा था। उसने कांपते हाथों के साथ कुरान पाक उठाया, सीने से लगाया और एक कोने में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। कुरान पाक की तिलावत करते हुए उसके दिल से खौफ कम होने लगा और कमरे से अगर बाहर जाती तो न जाने लोग उसके बारे में क्या सोचते। कुरान पाक की तिलावत करने की वजह से उसके शौहर की नींद में खलल आना शुरू हो गई और वह उठकर बैठ गया। उसको कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखकर उसको मजीद गुस्सा आया और कहने लगा कि बड़ी नेक बनती फिरती है, ये तो मुझे नीचा दिखाने के लिए पढ़ रही है। तेरे पास तालीम है और मेरे पास नहीं है। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। आज मैं तेरी जुबान ही काट दूंगा, जिसकी वजह से मैं सारी उम्र अपने बाप से ताने सुनता रहा हूँ। वो गुस्से से उठा, उसने एक चाकू उठाया और चाकू उठाकर आयशा की तरफ चल पड़ा। आयशा ने रोते हुए कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे घर में चीखों पुकार शुरू हो गई। सरदार और उसकी बीवी अपने कमरे में सो रहे थे। चीखों की आवाज सुनकर दोनों मियाँ बीवी उठे और उस कमरे की तरफ भागे। कमरा अंदर से बंद था। मुलाजिमों को बुलाकर कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। जब अंदर का हाल देखा तो उनकी सांसें रुक गई। उन्होंने देखा उनका बेटा जमीन पर लेटा तड़प रहा है। उसके पास एक चाकू गिरा हुआ था और वही कोने में आयशा कुरान पाक को सीने से लगाए खड़ी रो रही थी और सरदार की बीवी आयशा को बुरा भला बोल रही थी। फिर अपने बेटे को उठा रही थी। सरदार के बेटे को ना तो कोई चोट आई न कोई जख्म का निशान था। सरदार आयशा को पूछने लगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। वो रोते हुए सब कुछ बता रही थी और उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों को भी ये समझ नहीं आ रहा था। ना ही कोई मिर्गी का दौरा था, ना ही उसे दिल का अटैक हुआ था और उसकी आंखें सफेद हो रही थी। अचानक देखते ही देखते घबराकर डॉक्टर एकदम पीछे हट गए, क्योंकि वो देखते ही देखते कुत्ता बन चुका था, जिसे देखकर डॉक्टर खौफजदा हो गए और वहां से भाग गए। बेशक ये खुदा का अजाब था। सरदार के शराबी बेटे पर आयशा ने अपने अल्लाह ताला से मदद मांगी थी। ये अल्लाह की मदद थी कि वो अपने किए की सजा भुगत रहा था। आयशा अपने माँ बाप के घर वापस चली गई। अब वो हर वक्त हर लम्हा इबादत में मशगूल रहती। एक रोज सरदार की बीवी आयशा के पास आई और आकर उसके कदमों में गिर गई और उससे माफी मांगने लगी। आयशा ने फौरन उनको अपने कदमों से उठाया और कहने लगी, आपके बेटे ने मेरा दिल दुखाया था, मगर मैंने उसको माफ कर दिया। बस वो अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा था। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको भी माफ कर दे। कुछ दिन गुजरे ही थे कि आयशा को खबर मिली कि उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, मैं आज आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आखिर क्यों हर माँ बाप यही समझते हैं कि एक नेक सीरत बेटी ही, एक नेक सीरत बीवी ही बिगड़े हुए खराब आदतों और शराबी शौहर को सुधार सकती है? हालांकि ये काम बीवी का नहीं बल्कि एक माँ बाप का होता है। अगर वो शुरू से ही अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करे तो वो कभी भी बुरी आदतों में नहीं पड़ता। मगर हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी वजह दीन से दूरी है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे केस हमें सुनने को मिल रहे हैं। अगर आप एक शादीशुदा मर्द या औरत मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुदा के लिए अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे। दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ दीन की तालीम में ज़्यादा ध्यान दे। बात कड़वी है मगर सच है। हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा आवारा स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां होते हैं। इसलिए इस्लाम की तालीम को आम करें और अपने बच्चे को इस्लाम की तालीम लाजमी दे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे और हमारे बेटे को नेक बहू और बेटी को नेक शौहर मिले। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।